السلام علیکم جی، کیا حال ہے؟ سب کے خیریت سے ہیں؟ میں احمد یاسر، اور آپ دیکھ رہے ہوں گے میرے ساتھ جو شخصیت بیٹھی ہے انہوں نے آج مجھے شرف بخشا۔ میرے آفس تشریف لائے ڈاکٹر طیب قاضی صاحب، جو کہ ابھی حال ہی میں اللہ کا گھر دیکھ کر آئے ہیں، حج کی سعادت اللہ نے ان کو بخشی عطا کی، اور آج مجھے ملنے آئے اور میرے لیے بہت پیارا خوبصورت سا ایک کھجوروں کا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ تحائف لے کر آئے، جو الحمدللہ میرے پاس موجود ہیں میرے آفس کی ٹیبل پہ۔ تو میں بغیر کسی وقت ضائع کیے ڈائریکٹ ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب حج کے متعلق ہمیں بتائیں کہ یہ جو میرا سوال کا مقصد ہے، میں پہلے وہ آپ کو تھوڑا ایلیبریٹ کر دوں۔ میرا پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے سرکاری حج کیا، تو اس سرکاری حج کے اوپر جو آپ کے اخراجات آئے ایک تو وہ، اور دوسرا یہ کہ اس کے مطابق جو چیزیں آپ کو سرکاری حج کے اندر کمٹ کی گئی وہ تمام چیزیں کیا اسی طرح آپ کو ملی؟ فار ایگزامپل آپ کی رہائش نمبر 1، آپ کی ٹریولنگ جو کہ بہت لوگوں کو اکثر ہم نے سنا بھی ہے تو پچھلے کچھ سالوں میں کہ اس کے اندر دقت آتی ہے، اور کوئی ٹرانسپورٹیشن جو ہے جو بتایا جاتا ہے وہ ویسے موجود نہیں ہوتی وہاں پہ۔ اسی طرح اسی کے اندر میں ایڈ اپ کر دوں کہ جو وہاں پہ آپ کا اسٹے تھا اس کے اندر جو سہولیات یہاں سے آپ کو بیان کی گئیں بتائی گئیں، کیا وہ تمام اس طرح موجود تھیں، ملی آپ کو؟ تو پلیز ذرا اس کو گائڈ کیجیے گا۔ احمد صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ میں آپ کے آفس آیا، آپ نے ٹائم دیا، بہت بہت شکریہ۔ اور باقی یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم، بڑا شکر الحمدللہ کہ میرے جیسے ناچیز اور گناہگار بندے کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے گھر پہ بلایا۔ ابھی بھی میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں کہ ابھی بھی مجھے جب وہاں کی فیلنگز آتی ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے وہ ایک نعت ہے کہ ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیرت کی تسکین وہاں رہ گئی۔ وہ جو تسکین، وہ جو محبت، وہ ایسے وہ لائف کا پہلا ایکسپیرینس تھا، اور جو محبت، جو کنیکشن وہاں پہ جڑا ہے نا، تو وہ میں کہہ رہا ہوں کہ لائف کا بیسٹ ایکسپیرینس ہے۔ پہلے میں کہتا تھا کہ میرا جاپان میں بیسٹ ایکسپیرینس رہا ہے، وقت گزرا ہے وہاں پہ، مگر اب میں کہتا ہوں کہ میرا حرم میں جو سعودیہ میں گزرنا وہ بیسٹ ایکسپیرینس رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے الحمدللہ۔ اب چلیں آپ کے سوال کے اوپر، تو دیکھیں میں آپ کو اس کا تھوڑا سا ڈیٹیل بتا دیتا ہوں الحمدللہ کہ حج 2025 کی پروسیس ایپلیکیشن سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایپلیکیشن کے پروسیس سے لے کے اینڈ تک جو پہلے انسٹالمنٹ کی بات آ جاتی ہے، تقریباً 10.5 لاکھ روپے ہمارا خرچہ آیا اس کے اوپر، اور اس میں ساری چیزیں شامل تھیں۔ اس میں زیارتوں کے علاوہ اگر آپ نے کچھ علیحدہ سے کھانا پینا ہے نا، وہ علاوہ تھا، اس کے علاوہ ہر چیز اس میں شامل تھی۔ ٹھیک ہے جی۔ یہاں پہ حاجی کیمپ میں بھی میرا بہت ایکسپیرینس اچھا رہا الحمدللہ۔ گورنمنٹ حج اسکیم کے تحت حاجی کیمپ کون سا ہو رہا ہے یہاں پہ یہ اسٹیشن کے پاس، اسٹیشن کے پاس لال بلڈنگ جو ہے، جی بالکل، تو وہاں پہ بھی ایکسپیرینس اچھا رہا۔ ویکسینیشن بھی بہت ہی امیزنگ، بڑا کوآپریٹو تھا اسٹاف بھی، ویکسینیشن کارڈ کا ویکسینیشن دینا، بیگ دینا، ہر چیز میں کہہ رہا ہوں بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا الحمدللہ۔ اس کے بعد پھر ڈاکومنٹس وہاں سے کلیکٹ کرنا، جو آپ نے ویزا کا تھا، پاسپورٹ اور باقی چیزیں، تو وہ بھی بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا الحمدللہ۔ اس کے بعد ہماری جب فلائٹ یہاں سے گئی تو یہاں سے مدینہ ہم گئے تھے۔ پہلے مدینہ میں رکنے کے بعد ہم ایئرپورٹ پہ لینڈ کیے۔ امیگریشن کا پروسیس بہت کنوینئنٹ تھا، آسان تھا، اور ڈائریکٹ ہم ہوٹل گئے وہاں پہ، ٹھیک ہے، امیگریشن کو کراس کرنے کے یہاں بعد۔ پہ ایک سوال جو ہمارے اکثر لوگوں کو آتا ہے کہ ہوٹل کتنا قریب تھا مسجد نبوی سے یا حرم شریف سے، ہوٹل کی فاصلہ کتنا تھا؟ اس پہ بھی ذرا بیان دیجیے۔ میں اس پہ بھی آپ کو بتاؤں۔ اچھا، وہاں پہ ہمیں وہ ہوٹل میں لے کے گئے، ہمارا سامان لگیج کا وہاں پہ ہی آیا تھا الحمدللہ، اور وہاں پہ جاتے ساری ہمیں نسخ کارڈ جو ہے نا، اس دفعہ بڑی سختی تھی، نسخ کارڈ وہاں پہ ہمیں انہوں نے دے دیا۔ جی، میں بھی حال ہی میں جب گیا تو مجھے بھی اس چیز کا اندازہ تھا کہ مجھ سے ایپ جو ہے، میں تو خیر پاکستان سے جاتے وقت ایپ کے اوپر اپنی بکنگ کروا کر گیا تھا روزے کی، جی ریاض الجنت۔ ہاں، اس میں 2 چیزیں ہیں، میں ابھی پہلے بتاتا ہوں۔ ایک نسخ ایپلیکیشن ہے اور ایک نسخ کارڈ ہے۔ حاجیوں کو انہوں نے دیا تھا کارڈ، جیسے ہمارا آئی ڈی کارڈ ہے نا شادی، اس طرح سے کارڈ انہوں نے دے دیا تھا۔ اوبویسلی وہی ڈیٹا آپ کا نسخ ایپلیکیشن میں بھی تھا۔ اچھا، نسخ کارڈ دینے کا مطلب یہ تھا کہ اس دفعہ ہوا یہ ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ جس کے پاس نسخ کارڈ تھا، جو آپ جیسے یہ آپ کا آفس ہے، جو آتھورائزڈ بندہ ہے نا، وہی اس کے اندر آ سکتا ہے۔ اور ان دنوں میں، حج کے دنوں میں، انہوں نے ایسا کر دیا تھا کہ جس بندے کے پاس نسخ کارڈ ہے، جس کے پاس حج کا ویزا ہے، حج کی تصریح ہے، حج کی پرمیشن ہے، وہی حرم میں جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بندہ حرم میں جا ہی نہیں سکتا تھا۔ انہوں نے حرم میں لوکل لوگوں کی پابندی لگا دی ہوئی تھی
لوکل لوگ بھی عمرہ نہیں کر سکتے تھے ان دنوں میں. جب آپ جاتے تھے حرم کی باؤنڈری پہ انٹر ہوتے, وہاں پہ آپ کو پتا ہے وہ سیکورٹی والے کھڑے ہوتے ہیں, وہاں پہ آپ کا نسخ کارڈ چیک کرتے تھے, نہ صرف وہ دیکھتے تھے بلکہ کیو آر کوڈ کو اسکین کرتے تھے, کنفرم کرتے تھے, پھر آپ کو اندر جانے کی اجازت دیتے تھے. اس لیے یہ سب سے بیسٹ وجہ ہے اس سال کی کہ حج بہت ہی پرامن اور سیف رہا, کوئی مطلب انسیف واقعہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے, ہوٹل میں چلے گئے, نسخ کارڈ دے دیا, کمرے مل گئے, کمرے بہت اچھے تھے. آپ اترتے تھے لفٹ سے تو آپ سمجھ لیں کہ 4 منٹ ہارڈلی لگتے ہوں گے, بالکل ایسے آپ مسجد نبوی کے اندر آ گیا. تھوڑا گائڈ کیجیے گا کہ یہ جو طیبہ سینٹر ہے, یہ ہالیڈے ان ہے, یہ اس سائڈ پہ 326 نمبر آتا ہے یا جنت البقیع کی طرف؟ ہاں بالکل بالکل, وہ آپ ایسے ہی سمجھ لیں کہ جنت, اگر اس کو ایسے اسکیئر میں رکھا جائے نا تو یہ جنت البقیع اور اس کے یہ والے سائڈ میں, جیسے یہ اگر یہاں پہ جنت البقیع ہے نا تو اس کے یہ والا کام, بالکل, کیونکہ ہالیڈے یہاں پہ, کیونکہ یہ ہالیڈے کے قریب. ہاں بالکل کوئی بات, ہالیڈے کے بالکل بالکل. اور وہ ایک اور بھی مجھے موبائل پک کے اور ہالیڈے کے بالکل اس کارنر پہ شاید طیبہ سینٹر وہ بلڈنگ ہے جس میں کافی لوگ شاپنگ کے لیے جاتے ہیں. ایگزیکٹلی بالکل وہی. تو جو وہ ہے ریاض الجنہ ہے نا, ریاض الجنہ بھی ادھر ہی ہے, اور دوسرا وہ جنت البقیع وہ بھی دوسری سائڈ پہ. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ تو یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ باؤنڈری بالکل 1-2-3 منٹ کے پاس الحمدللہ کوئی. اور جب ہم گئے تھے کوئی رش نہیں تھا, جب کرتے کرتے ماشاءاللہ ایسا رش ہوا کہ ہر چیز بھر گئی. اور ایک اور بات میں اس میں ایڈ کروں, کرتا ہے میرا یہ ایکسپیرینس پہلا فرسٹ ٹائم رہا ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ جو لوگ پہلے جاتے ہیں نا ان کو زیادہ اچھا لگتا ہے, ان کا زیادہ اچھا ایکسپیرینس ہوتا ہے. وہ اس طرح سے جیسے آپ کو پتا ہے عید آ رہی ہے, کوئی ایونٹ آ رہا ہے, مومنٹم بنتا ہے, گراف اوپر جاتا ہے, آ رہا ہے. جب وہ ایونٹ آ جاتا ہے نا تو ایک دم سے گراف نیچے, ورلڈ کپ آ رہا ہے, جب آتا ہے تو پھر گراف نیچے. تو وہ ہمارا جو ہے نا فیلنگس ایسی تھی کہ یار حج آ رہا ہے, عمرہ کرنا, جہاں پہ بھی زیارت پہ جانا, سارا وہ ایک حج. جب حج ہو گیا نا تو اس کے بعد پھر ایسے ہو گیا پسٹن. اور جو لوگ سیدھے جاتے ساری حج پہ جاتے ہیں نا, مجھے لگتا ہے پرسنل فیلنگ وہ پھر نا وہ جو اصل مقصد حاصل ہو جاتا ہے نا تو پھر فیلنگس تھوڑی سی کم ہو جاتی ہیں. دوبارہ اللہ کا بڑا شکر وہ بھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے رکھا. تو وہاں پہ اور بڑا اچھا ہوٹل کا انتظام تھا. مدینہ کی بھی بات, اب آگے مکہ کا بھی تھوڑا. ہاں مدینہ میں تو وہاں پہ ہمارا 10 دن کا صحیح رہا. کھانا پینا بہت اچھا تھا مدینہ میں. یہ سارا گورنمنٹ کی, دوبارہ بتاتا چلوں کہ یہ سارا گورنمنٹ پیکیج ہے جس کی قیمت ڈاکٹر صاحب نے بتائی کہ 10.5 لاکھ روپے کی. مدینہ میں 10 دن کا اسٹے تھا, اور اس اسٹے کے اندر کھانا, رہائش, سب کچھ. رہائش بھی مسجد نبوی کے بالکل قریب 3 سے 4 منٹ کے فاصلے پر, اور جو کھانا تھا وہ بھی بہترین, اور 3 ٹائم کا کھانا. جی بالکل بالکل. 3 بس یہ آپ نے, اگر ہم وہاں پہ رہے, آپ نے اگر آپ کو کھانا مل رہا ہے 3 ٹائم کا, اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ جیسے ہم وہ کیا ہے وہاں کل بیک کھانا ہے یا کچھ بھی کھانا, جو باہر سے وہ آپ کی اپنی چوائس ہے, پھر اوبیسلی آپ کی اپنی چوائس ہے. ادروائز پسند کے مطابق آپ لوگ کچھ کھانا چاہیں. ادروائز آپ کے پاس بیک اگر آپ نہ کھائیں تو میرا کہنا ہے سعودیہ جانا وہ پھر سب کہتے ہیں سہل نہیں ہوتا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. وہ ایک ایسا کنیکشن اس کے ساتھ بن گیا نا, سعودیہ سفر کے ساتھ بیک کا جڑ گیا نا, تو وہ بھی بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا اس کا. اور پھر اس کے بعد پھر زیارت پہ پیسے آپ نے پھر بالکل ٹھیک. باقی ہر چیز مطلب اپنا ہے, شاپنگ آپ کی اپنی ہے, باقی مطلب ہر چیز. اس میں میں کرٹن ٹو شارٹ ہمیں تھوڑا مکہ کے متعلق بھی بتائیں تاکہ ہم ایک بریف سی ویڈیو کے اندر لوگوں کو آگاہی دے سکیں کہ آپ کا مکہ میں جہاں پہ اصل حج کا سفر ہے یا تمام مناسب وہاں ادا ہوتے ہیں, تو وہاں آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا سرکاری حج کے اوپر؟ ہاں جی, اب بات کر رہے ہیں کہ 10 دن وہاں پہ رہ کر ہم آگے یہاں پہ ہمیں انہوں نے ٹھہرایا عزیزیہ میں. عزیزیہ تھوڑا سا علاقہ اچھا ہے مگر حرم سے تھوڑا سا دور ہے. تو ہم وہاں سے آپ بس میں کر جاتے ہیں. 2 آپشن تھی ہمیں انہوں نے دی تھی بس, جو کہ یہاں سے جمرات سے جاتی تھی, عزیزیہ سے جمرات سے پھر آگے حرم. تو وہ بھی اچھا تھا. مطلب اگر بات کریں نا ٹرانسپورٹیشن کی تو وہ بھی بیسٹ تھی, اس میں کوئی. اور کھانا مدینے سے یہاں مدینے میں تھا آپ کو تھوڑا سا جو پیکٹ بنے ملتے تھے, ٹھیک ہے نا, پیکٹ بنے. مگر یہاں پہ مکہ میں تھا کھانا اوپن ہے, جیسے بفے سسٹم. ہاں آپ جائیں جتنا کوانٹٹی میں, ٹیسٹ میں, اور 2 سبزیاں ہوتی تھی. ایک اگر چکن ہے تو ساتھ ویجیٹیبل بھی ہے, میٹھا بھی ہے, چائے بھی ہے. مطلب بیسٹ رہا ہے, ٹھیک ہے نا, کھانا پینا بھی بیسٹ رہا. اور رہائش بھی بڑی اچھی رہی ہے. میرا ایکسپیرینس تو بڑا اچھا رہا ہے, ہو سکتا ہے کسی کا ڈفرینٹ ہو. اور کھانے کا, رہائش کا, ٹرانسپورٹیشن کا, ہر چیز کا بڑا اچھا رہا.
اور اس کے علاوہ جب حج کے 5 دن کی بات کریں تو حج کے 5 دن ہمیں وہ رات کو لے کے گئے تھے مینا میں، اور مینا میں بھی بڑا اچھا، وہاں پہ بھی پورا پیکنگ کا سسٹم تھا، صوفہ کم بیڈ تھے، بیسٹ چیز تھی، ٹرانسپورٹیشن کمپلیٹ تھی، ہوٹل سے مینا سے عرفات ٹرانسپورٹیشن تھی، عرفات میں بھی خیمے لگے تھے، اے سی لگے تھے، مینا میں بھی اے سی تھے اور کولر بھی لگے تھے، اے سی بھی تھے، عرفات میں بھی کولر اے سی لگے ہوئے تھے، فل ٹھنڈا تھا، کوئی مسئلہ نہیں، آپ آسانی سے جبل رحمت جا سکتے ہیں، آپ مسجد نمرہ جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد مزدلفہ میں تھوڑا سا چیلنجنگ سچویشن تھی، وہ اس لیے رش تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہے، کراؤڈ کی وجہ سے، رش کی وجہ سے نہیں، وہاں پہ پتہ ہے باقی ساری جگہ پہ مینا میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ ڈیڈیکیٹڈ اسپیس تھی، عرفات میں بھی ڈیڈیکیٹڈ اسپیس تھی، مینا جب مزدلفہ پہ آتے ہیں تو وہاں پہ پھر وہ اوپن ہے، جہاں جگہ ملے آپ وہاں پہ چلے جاتے ہیں، تو وہ پھر ان لوگوں کے لیے ویسے آسان ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے جن کے ساتھ کوئی ویل چیئر والے لوگ نہ ہوں، جن کے ساتھ ویل چیئر، جیسے میرے ساتھ والدہ تھی ویل چیئر پہ تھی، تو ان کے لیے تھوڑا پھر واش روم کا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمیں ایسی جگہ ہو کہ جہاں پہ نیئر بائی واش روم ہو، اسیسیبل ہو۔ واش روم سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ مزدلفہ کے اندر کے پورٹیبل واش رومز نزدیک تھے کوئی آپ کو وہاں پہ جو ادھر سعودی گورنمنٹ نے ارینجمنٹ کے اندر رکھے ہوئے؟ پورٹیبل نہیں تھے، مگر میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے ڈیڈیکیٹڈلی وہ بنائے ہیں وہاں پہ، وہ پکے بنائے ہیں وہاں پہ، مگر وہ میرے ہاتھ سے وہ چلتے بھی صرف اور صرف حج کے دنوں میں، ہاں وہ ڈیڈیکیٹڈلی بنایا ہے پورٹیبل کے۔ میں جب ایک دفعہ مسجد نمرہ گیا آج سے کچھ سال پہلے، جب میں عمرے کے لیے گیا، شاید 2017 کی بات ہے، تو اس وقت مسجد نمرہ کے متعلق مجھے بتا رہے تھے کہ یہ کھلتی ہی صرف حج کے، جی اس کے علاوہ یہاں پہ وزٹرز کوئی بھی نہیں جی پاس میں، حج کے دنوں میں صرف اس کا حج کا خطبہ ہوتا ہے بس، وہ بھی، اور میں نہیں جا سکا وہاں پہ کیونکہ میری والدہ کی رسپانسبلٹی تھی، تو باہر مزدلفہ میں تھوڑا سا، مگر وہاں پہ بھی، اور اس کے بعد پھر آگے جمرات ہماری بڑا آسانی سے بہترین رہا، آپ کو ٹرین کی سروس ہوتی ہے یا آپ بس پہ جا سکتے ہو یا پیدل جا سکتے ہو، اور جمرات میں بعد میں مکمل کرنے کے بعد 2 دن وہاں پہ رمی کرنے کے بعد پھر ہم واپس ہوٹل میں آ گئے۔ تو اوور آل میں بتاؤں کہ کمپلیٹ ٹرانسپورٹیشن، بیسٹ فوڈ اینڈ بیسٹ اکوموڈیشن اینڈ اپنے بجٹ میں، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ ہمیں 10.5 لاکھ میں کلاک ٹاور میں مل جائے، تو ایسا نہیں ہے، اپنے بجٹ میں بیسٹ مجھے تو رہا۔ ایون کہ میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ پرائیویٹ حجاج بھی گئے تھے وہاں پہ، مجھے ملے کچھ 1-2 مینا میں نا، تو ان کا ایکسپیرینس اچھا نہیں تھا، انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ چیلنجز ہیں، یہ چلیں اس سے ایک چیز تو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہمیں معلوم ہوئی کہ آپ ابھی حال ہی میں سرکاری حج کے اوپر گئے اور الحمدللہ آپ کا بہت اچھا سفر رہا اور کسی قسم کی کوئی دقت آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے، الحمدللہ، شکر ہے۔ چلیں جی، اسی کے ساتھ ہم ڈاکٹر صاحب سے یہیں سے اجازت لیں گے، اور دعا گو ہیں ہم سب کے جو جانا چاہتے ہیں اللہ ہم سب کو بلائے، اور جو ہو چکے ہیں انہیں اللہ بار بار بلائے، اور آپ بھی اور ہم بھی مل کر ایک دوسرے کی دعا کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو، بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ۔